تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی روح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات انہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزا کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لے۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے، مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر، وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کے جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور وہ بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس کے وہ بیتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیا ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہلاتے تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کرا کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متے جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی، جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی، اور وہ تہ باتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی، اور اس سے ساتوں آسمان پیدا کی، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں زوپاش چراغ اور رجگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لو میں ہے۔ پھر خدا نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں
جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ پاکیزگی نہیں چھوڑتے اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتی نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وہی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے اور دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوتے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پرہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباع و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شور زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا، اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ، اعضا ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کینانی لگی، ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھون کی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوتی ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضا و جوارے سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں، بوہے، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیت ادا کریں اور اس کے پیمان وصیت کو پورا کرے، جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہوانے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایا تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹیرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلا و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، غام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور نہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان، معیشت فنا کرنے والی اجل، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پہ در پہ آنے والے حادثات، اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر آسمانی کتاب دلیل قطعی طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی ثابت تھا
जिस ने बाद में आने वाले का नाम व निशान बताया। कोई बाद में आया जिसे पहला पे चुनवा चुका था। इसी तरह मुद्दतें गुजर गईं, जमाने बैठ गए, बाप दादाओं की जगह पर उनकी औलादें बस गईं, यहाँ तक कि अल्लाह सुबहाना ने याफ़ाई अहदो इत्माम नबूवत के लिए मोहम्मद को मबूस किया, जिनके मुताल्लिक नबियों से अहदो पैमान लिया जा चुका था, जिनके अलामात ज़हूर मशहूर महल विलादत मुबारक व मसूद था। इस वक्त ज़मीन पर बसने वालों के मसलक जुदा जुदा, ख्वाहिशें मुतफर्रिक व प्रागंदा और राहें अलग अलग थीं। यूं कि कुछ अल्लाह को मखलूक से तशबीह देते, कुछ उसके नामों को बिगाड़ देते, कुछ इसे छोड़कर औरों की तरफ इशारा करते थे। खुदावंद आलम ने आपकी वजह से उन्हें गुमराही से हिदायत की राह पर लगाया और आपके वजूद से उन्हें जहालत से छुड़ाया। फिर अल्लाह सुबहाना ने मोहम्मद को अपने लका कुर्ब के लिए चना, अपने ख़ास इनामात आपके लिए पसंद फरमाए और दार दुनिया की बूद ओबाश से आपको बुलंद तर समझा और ज़हमतों से घिरी हुई जगह से आपके रुख को मोड़ा और दुनिया से बाइज़्ज़त आपको उठा लिया। हज़रत सुम में इसी तरह की चीज़ छोड़ गए जो अंबिया अपनी उम्मतों में छोड़ते जाते आए थे, इसलिए कि वो तरीक़ वाज़े व निशान महकम कायम किए बगैर यूं ही बेक़ैद व बंद उन्हें नहीं छोड़ते थे। पैगंबर ने तुम्हारे परवरदिगार की किताब तुम में छोड़ी है, इस हालत में कि उन्होंने किताब के हलाल व हराम, वाजिबात व मुस्तहब्बात, नासिख व मनसूख, रख्स व अज़ाइम, ख़ास व आम, अब्र व इमसाल, मुक़द व मुतलक़, मुहकम व मनशाबा को बयान कर दिया। मुजमल आयतों की तफसीर वाज़े तौर से बयान कर दी, इसकी गुत्थियों को सुलझा दिया। इसमें कुछ आयतें वो हैं जिनके जानने की पाबंदी आयद की गई है, और कुछ वो हैं कि अगर उसके बंदे उनसे नावाकिफ रहें तो मुज़ाक़ा नहीं। कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनका वजूब किताब से साबित है और हदीस से उनके मनसूख होने का पता चलता है। कुछ अहकाम ऐसे हैं जिन पर अमल करना हदीस की रूह से वाजिब है, लेकिन किताब में उनके तर्क की इजाज़त है। इस किताब में बाज़ वाजिबात ऐसे हैं जिनको वजूब वक्त से वाबस्ता है और ज़माना आइंदा में उनको वजूब बरतरफ हो जाता है। कुरान के महरमात में भी तफरीक है। कुछ कबीरा हैं जिनके लिए आतिश जहन्नम की धमकियां हैं, और कुछ सगीरा हैं जिनके लिए मग़फ़िरत के तवक्कुआत पैदा किए हैं। कुछ अमाल ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा हिस्सा भी मकबूल है और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा की गुंजाइश रखी है। इसी खुतबा में हज के सिलसिला में फरमाया, अल्लाह ने अपने घर का हज तुम पर वाजिब किया, जिसे लोगों का क़िबला बनाया, जहां लोग इस तरह खींच कर आते हैं जिस तरह प्यासे हैवान पानी की तरफ, और इस तरह दीरफ्तगी से बढ़ते हैं जिस तरह कबूतर अपने आशियानों की जानिब। अल्लाह जलशान ने इसको अपनी अज़मत के सामने उनकी फ़रोतनी व आजिज़ी और अपनी इज़्ज़त के एतराफ़ का निशान बनाया है। उसने अपनी मखलूक में से सुनने वाले लोग चुन लिए जिन्होंने इसकी आवाज़ पर लब्बैक कही और उसके कलाम की तस्दीक की। वो अंबिया की जगहों पर ठहरी, अर्श पर तवाफ़ करने वाले फ़रिश्तों से मशाबहत इख्तियार की। वो अपनी इबादत की तिजारत गाहें मनफ़तों को समेटते हैं और उसकी वदागाह मग़फ़िरत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह सुबहाना ने इस घर को इस्लाम का निशान पना चाहने वालों के लिए हरम बनाया है, इसका हज फ़र्ज़ और अदायगी हक़ को वाजिब किया है और उसकी तरफ राय नूर दी फ़र्ज़ कर दी है। चुनांचे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह का वाजिब अलअदा हक़ लोगों पर यह है कि वो खाना कबा का हज करे जिन्हें वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत हो, और जिसने कुफ्र किया तो जान ले कि अल्लाह सारे जहान से बेनियाज है।